کرتے ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ صاحب۔ وعلیکم السلام صاحب، یہ بات اب کل جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے، ٹی وی چینلز پر اس بات کی بحث ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے۔ کیا ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے؟ ایم کیو ایم بہادر آباد اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے یا ایم کیو ایم اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے؟ انیس منصوری بھائی، ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے جس کے بانی و قائد جناب الطاف حسین ہیں، اور وہ تمام تر جبر و ستم اور پگنڈوں کے باوجود آج بھی نہ صرف قائم ہیں بلکہ اپنے مشن مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کا مرکز 90 گزشتہ سمجھ لیجیے کہ 6 سالوں سے وہ سیل ہے، اس کے دفاتر بند ہیں اور اس کی سیاسی سرگرمیوں پر غیر آئینی و غیر قانونی پابندی ہے۔ ایم کیو ایم قائد جناب الطاف حسین کی تحریر و تقریر، حتیٰ کہ تصویر اور حتیٰ کہ ان کے نام لینے پر بھی ایک غیر آئینی پابندی ہے۔ لیکن اس سب کے صورتحال کے باوجود ایم کیو ایم موجود ہے۔ جہاں تک یہ کہ صاحب وہ مینڈیٹ ختم ہو گیا، مقبولیت کھو گئی، تو یہ سارے مناظر کراچی کے عوام 92 میں بھی دیکھ چکے ہیں، جب سرکاری سرپرستی میں ایک گروہ کو لا کر شہر پر مسلط کیا گیا۔ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے لیکن مصطفیٰ صاحب خطا کلامی کروں گا، وہ تو ایک تاریخ سارے سب کو معلوم ہے۔ اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ سب سے زیادہ کراچی کے اندر مشہور ہے، اور عمران خان صاحب کے جو رہنما ہے کراچی کے لوگ ہوں یا کراچی ان کے رہنما ہو یا ان کی ملکی سطح کی لیڈرشپ ہو، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم کا صفایا کر دیا، ایم کیو ایم کا نظریہ اور مہاجر نظریہ ہم نے ختم کر دیا، اور اب جو ہے وہ کراچی کے اندر صرف اور صرف تحریک انصاف موجود ہے۔ یہ وہی جماعت ہے کہ 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں میئر کے الیکشن کے جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، نہ صرف ان کے بلکہ اور دیگر 2 اور تمام جماعتوں کے میئر کے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھی اسی شہر میں 2015 میں۔ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ اور اگر الیکشن کے رزلٹ کی اگر بات ہے تو 2018 میں جو انتخابات ہوئے وہ کس طرح سے ہوئے، کیسے مینیج ہوئے، الیکشن سے پہلے رزلٹ کیسے بنے، تو یہ تو سب اب ساری کھلی حقیقتیں ہیں، ان کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ رہی بات جلسے جلوسوں کی، تو جتنے بڑے جلسے ایم کیو ایم نے کیے ہیں اسی شہر میں، اس کو تو آج تک سوائے ایم کیو ایم کے کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ اور یہ جس طرح کے جلسے کیے جا رہے ہیں اور جو ٹرکس استعمال کی جا رہی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ صاحب وہ بہت بڑا کراؤڈ ہے، تو وہ بھی سب کے سامنے کس طرح سے کراؤڈ کو بڑا دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے، اگر اس سب کے باوجود بھی جو اس بات کے دعوے دار ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم کے اوپر جو پابندیاں ہیں یہ پابندی ختم کر دی جائے۔ الطاف بھائی کی تقریروں پر جو پابندی ہے وہ پابندی ہٹا دی جائے، اور پھر اس کے بعد پھر میرے خیال میں سیاسی میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کیا جائے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کا صفایا ہو گیا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر مہر لگا کر اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے تو پہلوان کو دیکھیے گرا دیا ہے، رنگ میں گرا ہوا ہے، اس کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی، تو یہ اچھا مصطفیٰ، یہ بات تو ہو گئی آپ کے اس حوالے سے نا، لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے وہ اپنی مقبولیت پر جا رہا ہے۔ آپ اس معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایم کیو ایم لندن کیا یہ بات صحیح سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا گیا وہ بالکل صحیح ہے اور یہ عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے؟ آخر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی سیاست ہو رہی ہے، وہ حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے ان کے اپنے دعوے تھے، ان کا اپنا ایک موقف تھا، اور اپوزیشن جماعتیں ان کا اپنا ایک موقف تھا، اور وہ جو بھی ہوا ایک تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اور ظاہر جس طرح حکومت اور اسمبلیاں ایک آئین اور قانون اور ضابطے کے تحت ہوتی ہیں، اسی طرح سے تحریک عدم اعتماد بھی
ایک آئینی، ایک سیاسی، ایک جمہوری، ایک قانونی ایک راستہ ہے، وہ سب کچھ ہوا. اب کامیاب ہو گئی تحریک عدم اعتماد، خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. ان کا جو ایک موقف ہے اس حوالے سے، وہ اس کو جس چیز کا ایک سازش کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں. اب اس میں بعض باتیں بہت اس میں بہت سنگین نوعیت کی بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو ایک سازش کا ایک کہا جا رہا ہے. تو گزشتہ روز بھی مسلح افواج کے ترجمان نے ایک واضح انداز میں اس حوالے سے جو باتیں ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی ہیں. سفارتکار بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہیں تمام تر ان باتوں کے باوجود بھی کہ کون کتنا زور سے اور کون کتنا زیادہ شور کر رہا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آئین، قانون اور ضابطے کے یہ تحریک انصاف کے لوگ یا کارکنان جو باقاعدہ ثابت ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کا پرچم نظر آتش کر رہے ہیں، کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے کہ پاکستان کا پرچم نظر آتش ہو رہا ہو، یہ سب معاملات ہو رہے ہوں؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے حکومت اور ایک ہوتا ہے ملک. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، ریاست اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اور حکومتیں عوامی احتجاج کے ذریعے ختم کی جائیں یا آئینی پارلیمانی طریقے سے ختم کی جائیں. بہرحال، اور اگر نہ بھی ہو، حکومت اپنی مدت پوری بھی کرے تو ایک 5 سال کے بعد ظاہر دوبارہ سے ایک الیکشن ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنا کہ صاحب یہ سب کچھ جو ہوا ہے، لہٰذا چونکہ خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی ہے لہٰذا ہم ایسے ملک کو نہیں مانتے، یہ بہت سنگین باتیں ہیں. مطلب یہ کوئی الزامات نہیں ہیں، روزانہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں چیزیں، کس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے ہیں، ان کو پھاڑ کر پھینکا ہے. آپ ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے. دیکھیں، ہم نے تو الطاف بھائی نے تو صرف اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو ماوراء عدالت قتل کیا جا رہا ہے. اور نہیں، آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب. تو میرا کہنے کا مقصد یہ، دیکھیں کہ الطاف بھائی نے تو صرف جو غلط اقدامات تھے ان کے خلاف احتجاج کیا. نہیں مصطفیٰ صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے قطع کلامی، آج ایک بہت بڑی خبر کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. کیا میں یہ سمجھوں کہ MQM لندن فوج کے خلاف اس وقت چلائی جانے والی مہم کی مخالفت کر رہی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ الطاف بھائی نے تو ایک بات کی کہ جو غلط اقدامات تھے، جو زیادتیاں تھیں، جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے تھے، ماوراء عدالت قتل، اس پر احتجاج کیا کہ صاحب یہ غلط ہے، اداروں کی طرف سے جو یہ کیا جا رہا ہے اس کو، یہ چیز کو بند ہونا چاہیے. تو اس پر الطاف بھائی کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی. لیکن جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو باقاعدہ آرمی چیف کا نام لے کر، اداروں کا نام لے کر، چیف جسٹس کا نام لے کر جو کچھ کہا جا رہا ہے، جس طرح کی مغلظات دی جا رہی ہیں، جو جیسے دھمکیاں میز جملے استعمال کیے گئے ہیں مظاہروں میں، وہ سب ریکارڈ پہ دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن استاد آپ میری بات کا جواب، اس کے باوجود میرا نقطہ عرض کر دوں، میں اس کے باوجود بھی ایسا کرنے والوں اور کروانے والوں کی تو کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، کسی کے دفتر کو سیل نہیں کیا گیا، کسی کی تقریروں پر پابندی نہیں لگائی گئی، کسی پر غداری کے مقدمات جو ہے اصل میں وقت بہت کم ہے. میں جس نقطے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ اپنا یہ موقف دینا چاہ رہے ہیں کہ MQM لندن فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کی مذمت کرتی ہے اور مخالفت کر رہی ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں دو عملی کی. بات جو ہے وہ دوہری پالیسی ہے. یہ چیز ختم ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ کسی نے ایک ہلکی سی بات کی صرف شکوہ کیا ہو، اس شکوے کی بنیاد پر ان پر ریاستی جبر ہو جائے، پابندیاں لگ جائیں. یہ پہلو تو آ گیا مصطفیٰ صاحب آپ کی بات کا. دوسری طرف یہ چیز ہے، اور یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ کی اگر حکومت ختم ہو جائے تو آپ ملک کے خلاف چڑھ دوڑیں، ملک کے پاسپورٹ جلائیں، جھنڈے جلائیں، اور دوسروں کو آپ
غداری کے میں آپ کی بات سے صاحب وہ بات ہماری رہ رہی ہے. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پاکستان کے پرچم جانے کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، آپ اس کی مذمت اور اس سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ بات میں کہوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار، یہ طرز سیاست جو ہے وہ قطعی مناسب نہیں ہے. یعنی آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ قطعی مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھوں کہ ایم کیو ایم لندن اس وقت جو پوری کیمپین فوج، عدلیہ اور پاکستان کے پرچم کو نظر آتے چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اس کی ایم کیو ایم لندن مذمت کر رہی ہے. بالکل، ہم اس کو کسی بھی طرح جائز نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی ایک فالوئنگ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر صرف اس لیے کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی ہو اور آپ دیگر جماعتوں کے لوگوں کو نشانہ بنائیں، دفتروں پہ حملے کریں، جھنڈے جلائیں دوسری پارٹیز کے، یہ کون سی سیاست ہے؟ اچھا، اصل میں تو یہ فاشزم ہے. اچھا یہ ایک فاشسٹ پارٹی کا طرز عمل ہے. اچھا، آج کے پروگرام کی جو سب سے بڑی خبر ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو ناظرین کے، اس وقت ایم کیو لندن کے رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ بڑی خبر یہ دے رہے ہیں کہ جناب فوج اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چل رہی ہے، جو جس کے کہیں نہ کہیں شخصانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی نہ صرف یہ مذمت کر رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور دوہرے نظام کی بھی بات کر رہے ہیں. اگلا سوال، یہ آج کی خبر ہو گئی بڑی. دوسری بڑی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں. ایم کیو ایم بہادر آباد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، وہ ان کی جیت ہو چکی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بہادر آباد کی سارے عمل کے اندر جیت ہو چکی ہے اور کراچی کے شہریوں اور سندھ کے شہریوں کے لیے وہ اپنے تمام حقوق منوانے میں کامیاب ہوئی ہے؟ بہادر آباد میں بیٹھے ہوئے چند لوگوں کو شاید ضرور ان کی جیت ہو گئی ہو، ان کو ضرور کچھ مل گیا ہو یا ملنے والا ہو، لیکن جو مہاجر قوم ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. قوم کو تو کیا دیں گے؟ ابھی تو خود یہ سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لاپتہ ساتھی کی بیگم جو ہیں وہ خالد مقبول کے پاس دہائی دے رہی ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے. وہ اس کی دہائی نہیں سنتے ہیں، کہتے ہیں میں کوئی وکیل تھوڑی ہوں. یہ ہے طرز عمل قوم کے لیے ان کا. ٹھیک ہے، ان کی سیاست اپنے ذاتی مفادات اور اپنی آسانیاں، وزارتوں اور مفادات کے لیے، ان کو قوم سے ہمدردی نہیں ہے. اچھا، دو نقطے ہو گئے. اب اس تیسرے نقطے پر اگر ہم آتے ہیں، اور خاص طور پر جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی طرف سے جو سارا سلسلہ جاری ہے اور جو تحریک انصاف کا جاری ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا آئندہ دنوں کے اندر جو کراچی کی اور سندھ کی جو سیاست ہے اس کے شہری علاقوں کے اندر ایم کیو ایم بہادر آباد یا دیگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں گی؟ اور اگر آپ ہوتے تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی؟ دیکھیں، ہم میدان میں اگر ہمیں سیاست کرنے کی آزادی ہوتی، اجازت ہوتی، تو ہم جیو اور جینو دو کے اصول کے تحت سیاست کرتے آئے ہیں. لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ صاحب جتنی تمام مخالف جماعتیں ہیں ان کے دفتروں پہ حملے کرو، قبضے کرو، ان کے لوگوں کو مارو، ان کے جھنڈے جلاؤ، یہ قطعاً یہ سیاست نہیں ہے، یہ فاشزم ہے. اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، ہم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ اپنی سیاست کریں سیاسی انداز میں. یہ سب کو نشانے بنانا، یہ تشدد کا راستہ اختیار کرنا، یہ قطعاً غلط ہے. اس کو کوئی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اور اب تو ان کے یہ کارنامے، ان کا اصل کردار تو کھل کے سامنے آ رہا ہے. دوسروں کو چور 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 کو کہتے رہے ہیں، اور اب دیکھیے کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جو چھپایا گیا. اب ایک ہی آج کی جو مثال ہے کہ توشہ خانہ سے خان صاحب نے وہاں جو ان کو تحائف ملے تھے اور ان کو وہاں سے نکال کر بیچ دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو جو تحائف ملے وہ کتنے ہیں، کہاں سے ملے، کتنے ملے، کیا ہے ان کی تفصیلات بتائیے. تو کہا گیا کہ صاحب بتا نہیں سکتے، ورنہ جس ملک نے دیے ہیں ان کی بڑی بدنامی ہوگی، بہت ان کا نام آئے گا، لہٰذا بہتر نہیں ہے. اچھا مطلب بہت سارے لوگ یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ظاہر آپ کا بڑا قریبی، آپ ایم کیو ایم لندن کا یا الطاف حسین صاحب کا جو ہے ریلیشن رہا، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اتحاد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ووٹرز ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کا تو تجربہ اچھا نہیں رہا، تو اب یہ بہادر آباد والوں کا، بہادر آباد ایم کیو ایم بہادر آباد جو تجربہ کر رہی ہے وہ کس طریقے سے کامیاب ہوگا. تو وہ آپ لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کا تو ماضی کا تجربہ اچھا نہیں رہا. دیکھیں، دنیا میں کبھی بھی کسی جماعت کو، کسی گروہ کو 100% سپورٹ کبھی بھی نہیں ملتی. ہر جگہ
اس کے کچھ حامی ہوتے ہیں، کچھ مخالف ہوتے ہیں. یقیناً ہم سے بھی اختلاف رکھنے والے موجود رہے ہیں اور اب بھی ہیں. تو اور جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ ہماری تعریفیں کیوں کریں گے؟ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری اسٹرگل ہے، وہ ہے اجتماعی مفاد کے لیے. ہم یہ نہیں دیکھتے، ہماری اسٹرگل ہمارے حامیوں کے لیے نہیں ہے. یہ قوم کے اجتماعی مفاد کی اسٹرگل ہے، جس میں ہم سے الطاف بھائی سے محبت کرنے والے بھی ہیں اور ان پر تنقید کرنے والے بھی شامل ہیں. ہماری اسٹرگل اجتماعی ہے. اچھا ناظرین، آپ کے سوالات بالکل ہم لیں گے. بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. وجاہت علی صاحب آپ کا سوال آ رہا ہے، اور حلق صاحب ہیں، کوئی نعمان صاحب ہیں، عارف اختر صاحب ہیں، کوئی منصور برادر ہیں، فوزیہ الطاف ہیں، وجاہت علی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں، لیکن میں اس وقت سوالات کی طرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. خاص طور پر آج مصطفی زابادی صاحب نے ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے بڑا اہم موقف دیا، اور ان کا بیان یہ ہے کہ اس وقت جو فوج اور عدلیہ کے خلاف جو کوئی بھی مہم چل رہی ہے ان کی یہ مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ دوسری اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی یہ معاہدہ ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. آخری سوال میں پوچھوں گا کیونکہ بہت اہم ایشوز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر راجہ ڈاکٹر اسد صاحب کی گفتگو سنی. اب ہم نے اگلے پہلے میں، کیونکہ اس وقت کل پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ قیدی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرے گی، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان، اگر ویسے دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہ کراچی شہر میں ایم کیو ایم لندن کا ایک بڑا اثر و رسوخ رہا ہے، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے ان کی سیاسی مہم جو ہے وہ، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہوا ہے. اچھا بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں خاص طور پر کہ کیا کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مرحلے پر ایم کیو ایم لندن کی کوئی ڈیل یا کوئی آئندہ الیکشن کی طرف وہ قریب آنے والی ہے یا نہیں آنے والی ہے؟ الیکشن کی بات تو خیر یہ قبل از وقت ہے. اصل جو اس وقت ہمارا مطالبہ ہے ارباب اقتدار سے، ارباب اختیار سے، ملک کی عدالت عظمیٰ سے، کہ یہ جو ایم کیو ایم پر، جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس پر جو ایک غیر آئینی، غیر قانونی پابندی ہے، الطاف بھائی کی جو تقریر پر یہ جو پابندی ہے غیر آئینی، اس کو ختم کیا جائے، اور ایم کیو ایم کے وجود کو، اس کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے. اور یہ بہت ہو چکے تجربے، نئے تجربے، نئے ڈرامے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مزید تجربات سے گریز کیا جائے، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ایم کیو ایم کو، الطاف بھائی کو ملک میں سیاست کرنے کی آزادی دی جائے، یہ ان کا حق ہے. ابھی ایک بھی چینل نے لوگوں سے جا کر ان کے تاثرات کی، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب ابھی جیسے مثال کے طور پر ابھی 2 روز پہلے آئی خبر کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے شناختی کارڈ کی، پاسپورٹ کی تجدید کا حکم دیا ہے. تو ہم نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا، لیکن یہ ہے کہ جو الطاف بھائی کی جو ایک درخواست پاسپورٹ کی اجرا کی یہاں 8 سال سے پڑی ہوئی ہے ہائی کمیشن میں، تو اس پر بھی حکم جاری کریں، ان کا بھی پاسپورٹ جاری کیا جائے، اور ان کو بھی ان کے آئینی حقوق دیے جائیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفی زابادی صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. سامعین